السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں چند نئے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے روزمرہ زندگی سے متعلق استعمال ہونے والے الفاظ، اور اس کے بعد سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے اگرب، ٹھیک ہے، اگرب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گربو جو جمع کا صیغہ ہے۔ اگرب مطلب قریب آ جائیں، اگرب، ٹھیک ہے، اگرب۔ بیتک کہتے ہیں نا کہ آ جائیں، گھر آپ اپنا ہی گھر سمجھیں، اس کو اپنا ہی گھر سمجھیں، آ جائیں جب بھی دل کرے، اس طرح جو اردو میں کہتے ہیں۔ تو عربی میں جو ہے یہ ہے کہ اگرب، ٹھیک ہے، یا گرب، بیتک کہ گھر جو ہے یہ آپ کا ہی گھر ہے، اس کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر کی طرف بلانے کی، یا مطلب ان کو کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس بیٹھیں، گپ شپ لگا وغیرہ کے لیے جب بلاتے ہیں، تو اس طرح اگرب بیتک۔ اچھا، اردو میں نے اس کو گاف لکھا ہوا ہے، وہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ عربی میں ٹھیک ہے گاف نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم بول چال سیکھ رہے ہیں، تو بول چال میں ہم اس کو اس طرح میں اردو سٹائل میں اسی لیے لکھ رہا ہوں تاکہ بولنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو، بس اس سے اور زیادہ کچھ جو ہے نا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اس میں۔ عربی میں گاف نہیں ہے لیکن بول چال میں گاف بولا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اردو میں بھی گاف لکھا سمجھانے کے لیے۔ تو اگرب بیتک، یہ جو ہے پہلا جملہ ہے اس سبق کا۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے اکرمک اللہ، ٹھیک ہے، اکرمکم اللہ۔ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کو دعوت دے، تو آپ دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کو جو ہے نا اس طرح کی عربی میں چونکہ زیادہ تر دعائیں دی جاتی ہیں، تو ان سے آپ کہتے ہیں کہ اکرمک اللہ، اکرمکم اللہ، اللہ آپ کو عزت دیں، اللہ آپ کو عزت سے نوازیں۔ تو اکرمک اللہ، ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے۔ کرم جو ہے عزت ہوتی ہے، اور اس کا معنی جو ہے یہ سیم ہی ہے۔ اکرمکم اللہ، اکرمکم اللہ جمع کا صیغہ ہے، اور اکرمک اللہ جو ہے مذکر واحد مخاطب کا صیغہ ہے، اکرمک اللہ۔ اور اکرمچ اللہ جو چے کی آواز دیں گے تو وہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اکرمک اللہ، اکرمچ اللہ، اکرمکم اللہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تیسرا جو جملہ ہے وہ ہے دام اللہ عزک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت ہمیشہ برقرار رکھیں، اللہ آپ کو ہمیشہ عزت سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عزت میں رکھیں۔ دام اللہ، دام جو ہے دوام سے لیا گیا ہے، کہ مطلب دام جو ہے ادام اللہ، اصل میں ہے یہ ادام اللہ۔ عربی فصحا کی طرف اگر جائیں گے تو ہم شروع کے جو الف ہے اس کو ہم نے ہٹایا، کیونکہ دام اللہ عزک بول چال میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دام اللہ عزک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو ہمیشہ برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ دائم جسے کہتے ہیں نا اردو میں دائم رکھیں، تو دائم کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ دام اللہ عزک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت ہمیشہ برقرار رکھے۔ اگرب بیتک، ٹھیک ہے، اکرمک اللہ، اکرمکم اللہ جو بھی کہیں۔ دام اللہ عزک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عزت دے۔ یہ تینوں جملے تھے آج اس سبق میں، مختصر سا سبق ہے، اور جو ہے ہمارا خلاصہ کلام وہ یہی ہے کہ اپنے جو ہے نا اپنے الفاظ کو زندگی میں استعمال کرنے ہیں، روزمرہ جو آپ دوستوں سے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مختلف اسباق آئیں گے انشاءاللہ، ہم اگلے اسباق میں ہم جو ہے نا مختلف الفاظ کو ایڈ کریں گے، مختلف مواقع کو جو ہے نا، جیسے ایک بھائی نے ہم سے پوچھا ہے کہ رشتے جو ہوتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو اور خالہ کو مثال کے طور پر، یا چچا چچی وغیرہ کو، اور اسی طرح جو ہے نا نواسوں کو اور بہنوئی کو، سالوں کو، اور اسی طرح جو ہے نا جتنے بھی مختلف ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں، تو رشتوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے الفاظ کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر سکیں اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور شیئر کریں میرے ویڈیوز کو، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔